22 جمادی الثانی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے یوم وفات کے حوالے سے گزشتہ 2-3 جمعوں سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی سیرت اور زندگی کا تذکرہ چل رہا ہے۔ آج کی نشست میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی وفات کے حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 22 جمادی الثانی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی وفات کا دن ہے۔ مولانا سید نور الحسن شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، جو صدیق ہوتا ہے وہ نبی کا عکس ہوتا ہے۔ جو صفات نبی میں ہوتی ہیں وہی صفات صدیق میں ہوتی ہیں۔ جو کمالات نبی میں ہوتے ہیں وہی کمالات صدیق میں ہوتے ہیں۔ جو خوبیاں نبی میں ہوتی ہیں وہی خوبیاں صدیق میں ہوتی ہیں۔ فرق اتنا ہوتا ہے کہ نبی کے سر پہ نبوت کا تاج ہوتا ہے اور صدیق کے سر پہ نبوت کا تاج نہیں ہوتا۔ وگرنہ جو صدیق ہوتا ہے وہ نبی کا عکس ہوتا ہے۔ اور قربان جاؤں سیدنا صدیق اکبر پر جن کی زندگی بھی نبی کا عکس ہے اور جن کی موت بھی نبی کا عکس ہے۔ جن کی زندگی میں بھی نبی کی زندگی کا عکس نظر آتا ہے اور جن کی موت میں، جن کی وفات میں، جن کی موت کی کیفیت میں بھی نبوت کا عکس نظر آتا ہے۔ مولانا سید نور الحسن شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگوں میں اکابر میں سے ہیں۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے نبی اور صدیق۔ انہوں نے حضور اور صدیق اکبر کی زندگی کی مماثلتوں کو ذکر کیا ہے۔ تو فرمایا صدیق اکبر کی زندگی میں تو نبوت کا عکس نظر آتا ہی ہے، لیکن صدیق وہ ہے جن کی موت اور جن کی وفات میں بھی نبوت کا عکس نظر آتا ہے۔ اللہ کے نبی کی عمر 63 سال، سیدنا صدیق اکبر کی عمر بھی 63 سال۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت میں زہر دیا گیا، صدیق اکبر کو بھی گوشت میں زہر دیا گیا۔ حضور کو زہر دینے والے بھی یہودی ہیں، صدیق اکبر کو زہر دینے والے بھی یہودی ہیں۔ موت کے وقت حضور پر بھی زہر کا اثر ظاہر ہوا اور موت کے وقت صدیق پر بھی اس زہر کا اثر ظاہر ہوا۔ وفات سے پہلے اللہ کے نبی بھی 2 ہفتے بیمار رہے، وفات سے پہلے صدیق اکبر بھی 2 ہفتے بیمار رہے،
اللہ کے نبی کی بیماری بھی بخار اور سر کے درد سے شروع ہوئی، صدیق اکبر کی بیماری بھی بخار اور سر کے درد سے شروع ہوئی۔ حضور نے بھی جاتے ہوئے مصلی صدیق اکبر کے حوالے کیا، صدیق اکبر نے بھی جاتے ہوئے مصلی فاروق اعظم کے حوالے کیا۔ میرے نبی نے بھی جاتے ہوئے اپنی وفات سے پہلے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ سے رازداری کی باتیں کی۔ صدیق اکبر نے بھی جاتے ہوئے اپنی بیٹی عائشہ صدیقہ سے رازداری کی باتیں کی۔ حضور دنیا سے گئے، عائشہ صدیقہ پیغمبر کے پاس تھی، صدیق دنیا سے گئے، صدیق کی بیٹی عائشہ صدیقہ پیغمبر کے پاس تھی۔ حضور کی روح عائشہ کے سامنے نکلی، صدیق کی روح عائشہ کے سامنے نکلی۔ آخر میں جو کلمات حضور نے کہے، آخر میں وہی کلمات صدیق اکبر نے کہے۔ جس جگہ سے حضور کا خمیر لیا گیا وہیں سے صدیق اکبر کا خمیر لیا گیا۔ وفات کے بعد جہاں پر میرے نبی کو دفن کیا گیا وہاں پر صدیق اکبر کو دفن کیا گیا۔ قیامت کے دن میدان محشر کے میدان میں جہاں سے میرے نبی اٹھے گے وہاں سے صدیق اکبر اٹھے۔ تو صدیق وہ ہے جس کی وفات بھی میرے نبی کا عکس ہے۔ اللہ کے نبی کی بیماری شروع ہوئی، ظاہر کا اثر ظاہر ہوا۔ صدیق اکبر کی بیماری شروع ہوئی، ظاہر کا اثر ظاہر ہوا۔ اللہ کے نبی نے خیبر کی جنگ لڑی ہے، حضور نے خیبر کی جنگ کو فتح کیا۔ یہودیوں نے ایک بکری کو بھون کر اس میں زہر ملایا اور وہ بکری اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کی۔ میرے نبی نے اس بکری کو کھانا شروع کیا، اس کا گوشت کھانا شروع کیا۔ اللہ کے نبی کے ساتھ کچھ صحابہ بھی تھے، اللہ کے نبی نے تھوڑا سا لیا، صحابہ سے فرمایا اس کو کھانا چھوڑ دو، اس میں زہر ملایا گیا ہے۔ بخاری کی حدیث میں میرے نبی سے کسی نے پوچھا آپ کو کس نے بتایا کہ اس بکری میں، اس بکری کے گوشت میں زہر ہے؟ میرے نبی نے فرمایا مجھے اس بکری کے گوشت نے بتایا ہے کہ میرے اندر زہر نہیں۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کو منع کر دیا، کچھ صحابہ شہید بھی ہو گئے اس زہر کے اثر سے۔ اللہ کے نبی کا انتقال نہیں ہوا، حضور فوراً شہید نہیں ہوئے۔ بخاری کی حدیث ہے اللہ کے نبی نے یہودیوں کو بلایا اور یہودیوں سے پوچھا سچ بتاؤ تم نے اس گوشت میں زہر ملائی ہے؟ یہودیوں نے کہا جی ہم نے اس گوشت میں زہر ملائی ہے۔ اور ان یہودیوں نے ایک یہودی عورت کو تیار کیا تھا، اس نے اس میں زہر ملا کر اللہ کے نبی کے سامنے پیش کی تھی، لیکن میرے نبی کے کتنے اونچے اخلاق ہیں، وہ عورت جس نے زہر ملا کر گوشت حضور کو دیا تھا، میرے نبی نے اس یہودی عورت کو بھی معاف کر دیا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا تم نے زہر ملایا ہے؟ یہودی کہنے لگے جی زہر ملایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیوں ملایا ہے؟ کہنے لگے ہم نے اس لیے ملایا ہے اگر آپ جھوٹے ہوں گے تو آپ سے ہماری جان چھوٹ جائے گی، اور اگر آپ سچے ہوں گے تو پھر زہر آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے گوشت کے ان ٹکڑوں نے بتا دیا ہمارے اندر زہر ملی ہوئی ہے، میں اللہ کا سچا نبی ہوں، تمہاری زہر مجھے کوئی نقصان نہیں دے سکتی۔ اللہ کے نبی زندہ رہے۔ پھر حضور علیہ السلام پر جب بیماری شروع ہوئی، بیماری کے دنوں میں حضور نے فرمایا تھا عائشہ خیبر کے میدان میں یہودیوں نے جو زہر گوشت میں ملا کر مجھے دی تھی اب اس کا اثر ظاہر ہو رہا ہے، اور اس زہر کے اثر کی وجہ سے مجھ محمد کی رگ کٹ رہی ہے۔ صدیق اکبر کو بھی زہر دیا گیا، یہودیوں نے گوشت دیا اس میں زہر ملا کر دیا۔ صدیق اکبر نے تھوڑا سا کھایا تو پتہ چل گیا کہ زہر ملا ہوا ہے، کھانا چھوڑ دیا۔ لیکن جس طرح زہر نے حضور پر فوراً
نہیں کیا، اسی طرح زہر نے صدیق اکبر پر فوراً اثر نہیں کیا۔ اس کے بعد جس طرح حضور زندہ رہے اسی طرح صدیق اکبر بھی زندہ رہے، لیکن جب صدیق اکبر کی وفات کا وقت آیا فرمایا عائشہ جو یہودیوں نے مجھے زہر دی تھی اس زہر کا اثر ابو بکر پر اب ظاہر ہو رہا ہے۔ حضور کو بھی زہر دی تھی، ابو بکر کو بھی زہر دی۔ اللہ کے نبی بھی اپنی بیماری سے 15 دن پہلے بیمار ہوئے، اپنی وفات سے 15 دن پہلے بیمار ہوئے، اور صدیق اکبر بھی اپنی وفات سے 15 دن پہلے بیمار ہوئے۔ 7 جمادی الثانی کو سیدنا صدیق اکبر کی بیماری شروع ہوئی۔ اللہ کے نبی کی بیماری کی بخار اور سر کے درد سے شروع ہوئی، صدیق اکبر کی بیماری کی بخار اور سر کے درد سے شروع ہوئی۔ صدیق اکبر بیمار ہیں، صدیق اکبر کی عمر جس طرح اللہ کے نبی کی 63 سال، صدیق اکبر کی بھی 63 سال۔ ویسے جب حضور کا انتقال ہوا تو حضرت صدیق غمزدہ رہنے لگے، کمزور ہو گئے، اللہ کی نبی کی جدائی کا صدمہ بہت زیادہ تھا۔ حضور کے انتقال کے بعد 2 سال 3 مہینے اور 11 دن صدیق اکبر زندہ رہے۔ 2 سال 3 مہینے اور 11 دن کے بعد سیدنا صدیق اکبر کا انتقال ہو گیا۔ حضرت صدیق اکبر بیمار رہے، معلوم ہو گیا اب دنیا سے جانے والا ہوں۔ اپنی بیٹی عائشہ صدیقہ کو بلایا، جس طرح حضور نے اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کو بلایا تھا۔ حضور نے فاطمہ سے رازداری کی باتیں کی تھیں، حضور نے فاطمہ سے کان میں کوئی بات کہی تھی، حضرت فاطمہ رونے لگی۔ اللہ کے نبی نے پھر کان میں کوئی بات کہی، حضرت فاطمہ ہنسنے لگی۔ حضرت عائشہ نے پوچھا، کہا ابھی نہیں بتاتی، اللہ کے نبی کا راز فاش نہیں کرتی، حضور کا انتقال ہو گیا۔ فرمایا اب بتا دیتی ہوں۔ فرمایا پہلی مرتبہ جب حضور نے میرے کان میں بات کہی تھی مجھ سے یہ کہا تھا فاطمہ محمد تجھے چھوڑ کر دنیا سے جانے والا ہے۔ جب میرے پاپا کی وفات کی خبر سنی تھی میں رونے لگ گئی تھی، جب میرے پاپا سے میرا رونا نہ دیکھا گیا اللہ کے نبی نے میرے کان میں فرمایا فاطمہ پریشان نہ ہو، میرے خاندان میں سب سے پہلے آ کر مجھ محمد سے ملنے والی تو فاطمہ ہوگی، اور میں محمد تجھے اس بات کی ضمانت دیتا ہوں فاطمہ تو جنت کی ساری عورتوں کی سردار ہوگی۔ تو میں ہنسنے لگی۔ ابو بکر نے بھی اپنی بیٹی عائشہ کو بلایا، رازداری کی باتیں کی، خلیفہ بنے، بیت المال سے اتنا وظیفہ لیتے تھے جس سے گزارا بھی نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن بیوی نے کہا ابو بکر میٹھا کھانے کو جی کر رہا ہے، بیت المال سے اضافی پیسے منگوا لو اور ہم گھر میں کوئی میٹھا بنا کے کھا لیتے ہیں۔ ابو بکر نے کہا یہ بیت المال کا مال ہے، میرے باپ کا مال نہیں ہے، میں اضافی پیسے بیت المال سے نہیں لے سکتا، جو گھر کا خرچہ ہے اسی میں سے بچا بچا کر رکھو، ایک دن میٹھا بنا لینا۔ بیوی نے تھوڑا سا راشن جمع کیا، ایک دن میٹھا بنایا۔ صدیق اکبر گھر میں آئے، میٹھا سامنے رکھا گیا، پوچھا کہاں سے آیا؟ بیوی کہنے لگی آپ نے ہی تو کہا تھا تھوڑا تھوڑا راشن بچا لینا، میں نے تھوڑا تھوڑا راشن بچا لیا، آج اس کا میٹھا بنا لیا۔ صدیق اکبر نے بیت المال کے خادم کے نام خط لکھا، فرمایا ہمارا اتنا راشن کم کر دیا جائے، اس لیے کہ میٹھا کھانے کے بغیر بھی تو آدمی زندہ رہ سکتا۔ وہ صدیق اکبر جس پر رب کا خوف کتنا غالب ہے، جس کو رب کا سلام آتا ہے، جس کو میرے اللہ کا سلام آتا ہے، جس کو فرشتوں کا سلام آتا ہے، نبی جس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ابو بکر کے مجھ محمد اور دین پہ بڑے احسان ہیں، ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ میرا رب اتارے گا، جس کے بارے میں
نبی فرماتے ہیں ابو بکر تجھے جنت کے 8 دروازے بنائیں گے، جس کے بارے میں پیغمبر فرما دیتے ہیں ابو بکر تو جنتی ہے، اے جنتی نہیں ہے۔ قیامت کے دن ابو بکر وہ ہے جس کی سفارش سے اور لوگوں کا حساب و کتاب شروع ہوگا، وہ ابو بکر جس کی وجہ سے دوسرے لوگ جنت میں جائیں گے۔ اس ابو بکر کا تقویٰ کیا ہے؟ کبھی کہتے ہیں کاش میں کوئی جانور ہوتا، کبھی کہتے ہیں کاش میں کوئی دن کا ہوتا، کبھی کہتے ہیں کاش میں کوئی گھاس ہوتا، مجھے جانور کھا جاتے، مجھے قیامت کے دن اللہ کے سامنے حساب و کتاب تو نہ دینا پڑے۔ یہ تقویٰ کا عالم ہے جس کا جنتی ہونا یقینی ہے۔ بیت المال کے خادم کے نام خط لکھا، فرمایا اتنا راشن کم کر دیا جائے، میٹھا کھائے بغیر بھی تو زندگی گزر سکتی ہے۔ وفات کے وقت سید عائشہ کو بلایا، ایک گھوڑا تھا، ایک اونٹنی تھی، اس کا دودھ بھی سرکاری مہمانوں پہ خرچ ہوتا تھا، ایک غلام تھا، ایک اونٹنی تھی، ایک غلام تھا، تھوڑی سی کچھ اور چیزیں تھیں۔ سید عائشہ رضی اللہ عنہ کو بلایا، فرمایا میری موت کے بعد یہ اونٹنی بھی بیت المال میں واپس کر دینا، یہ غلام بھی واپس کر دینا، اور فرمایا ان 2 سالوں میں جو میں نے بیت المال سے وظیفہ لیا ہے وہ میں نے مجبوراً لیا ہے کہ میرے پاس خلافت کے امور کی وجہ سے کمانے کا وقت نہیں ہوتا تھا۔ جب ابو بکر کا انتقال ہو جائے، جو فلاں میری زمین کا ٹکڑا ہے وہ زمین کا ٹکڑا بیچ کر بیت المال میں جتنی تنخواہ میں نے لی ہے وہ ساری ادا کر دینا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایسا ہی کیا۔ حضرت صدیق اکبر کا انتقال ہو گیا، اونٹنی واپس کر دی، غلام واپس کر دیا، جتنی 2 سالوں میں تنخواہ لی تھی ساری تنخواہ واپس کر دی۔ جب یہ سارا سامان فاروق اعظم کے پاس جاتا ہے، فاروق اعظم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، رونے لگ گئے، زمین آنسو سے تر ہو گئی۔ فاروق اعظم کہنے لگے ابو بکر تو کتنا عظیم انسان ہے، تو کتنا سب سے افضل اور اشرف انسان ہے کہ زندگی میں بھی کوئی تجھ سے آگے نہیں بڑھ سکا اور مرنے کے بعد بھی کوئی تجھ سے آگے نہیں بڑھ سکا۔ یہ صدیق اکبر ابو بکر میں نے زندگی میں بہت کوشش کی آپ سے آگے بڑھ جاؤں، نہیں بڑھ سکا۔ ابو بکر آپ تو ایسا کر کے جا رہے ہیں کہ آپ کی وفات کے بعد بھی کوئی آپ سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اپنی بیٹی سیدہ عائشہ سے پوچھا بتاؤ اللہ کے نبی کو کتنے کپڑوں میں کفن دیا گیا تھا؟ فرمایا 3 کپڑوں میں۔ فرمایا مجھے بھی 3 کپڑوں میں کفن دینا۔ فرمایا یہ جو 2 چادریں میں نے پہلے سے پرانی پہنی ہوئی ہیں انہی کو دھو کر انہی میں کفن دینا۔ سیدہ عائشہ کہنے لگی ابا جان میں نہیں کہوں نئے کفن کا انتظام کر لوں گی، آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ فرمایا نئے کپڑوں کی زندوں کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے، مردوں کو ضرورت نہیں ہوتی۔ مجھے ابو بکر کو نئے کپڑے نہیں چاہیے، مجھے ابو بکر کو انہی چادروں میں کفن دے دینا۔ ابو بکر وہ ہے جسے انہی پرانی چادروں میں کفن دیا گیا۔ یہ سیدنا صدیق اکبر جس کے دین پہ احسان ہے، جس کے پیغمبر پہ احسان ہے، دنیا سے جاتے ہوئے اس کے خوف، اس کے غم کا یہ عالم ہے، اس کے تقویٰ کا یہ عالم ہے۔ حضرت صدیق اکبر کا انتقال ہو گیا، انتقال سے پہلے حضرت عمر کو خلیفہ بنایا، 10 مبشرہ صحابہ سے مشورہ کیا، مشورہ کرنے کے بعد حضرت عمر کو خلیفہ بنایا، لوگوں کے نام خط لکھا، فرمایا میں نے اللہ کی رضا کے لیے، دین کے فائدے کے لیے سوچ و بچار کرنے کے بعد عمر کو تمہارا خلیفہ بنا دیا ہے۔ اب عمر تمہارا امام بھی ہے، عمر تمہارا خلیفہ بھی ہے۔ خدا کے لیے عمر کی بات غور سے سننا، عمر کی اطاعت کرنا، عمر کی فرما برداری کرنا۔ پھر اللہ سے دعا کی اللہ میں نے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ لوگوں کی خیر خواہی کے لیے میں نے عمر کو خلیفہ بنایا ہے، اگر مجھ سے غلطی ہو گئی ہو
اے اللہ مجھے معاف کر دینا، میں نے عمر کو خلیفہ بنایا ہے۔ عمر کے لیے دعا کی، اللہ عمر کے دور خلافت میں اسلام کو ترقی عطا فرما دے، اس عمر کے دور خلافت میں اسلام کو سربلندی عطا فرما دے۔ یہ حضرت عمر کا 10 سال کا زمانہ ہے جس میں اسلامی فتوحات ہوئی ہیں، دور دور تک اسلام کا پرچم لہرایا ہے، دور دور تک اسلام کا کلمہ پہنچا ہے، اسلام کا غلبہ غالب ہوا ہے۔ اگر فاروق اعظم کے دور کی فتوحات میں اگر کسی کا ہاتھ ہے، اگر فاروق اعظم کے دور کی فتوحات میں اگر کسی کی دعائیں ہیں، اگر کسی کی فکر ہے، اگر کسی کی سوچ ہے، اگر کسی کا حصہ ہے تو وہ صدیق اکبر کا حصہ ہے۔ صدیق اکبر نے سارے فتنے ختم کر دیے تھے، منکرین زکوٰۃ کا فتنہ بھی ختم کر دیا تھا، نبوت کے دعویٰ کرنے والوں کا فتنہ بھی ختم کر دیا تھا۔ سارے فتنوں کو ختم کر کے عمر کے لیے راستہ سیدھا کر دیا، عمر کو خلیفہ بنا دیا۔ اب عمر خلیفہ بنے، حضرت عمر کو فتنوں سے نہیں لڑنا پڑا، حضرت عمر خلیفہ بنے، جدھر جاتے تھے میرا اللہ فتوحات سے نواز دیتا تھا۔ حضرت عمر کا حضرت ابوبکر کا انتقال ہو گیا، جس طرح حضور نے اپنی زندگی میں ابو بکر کو خلیفہ بنا دیا، مسلح ابو بکر کے حوالے کر دیا، فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، سارے صحابہ موجود ہیں، آل بیت موجود ہیں، حضرت علی موجود ہے، حضرت عباس موجود ہے، نبی کا خاندان موجود ہے، 1,24,000 یا 44,000 صحابہ موجود ہیں، اہل بیت کے ہوتے ہوئے، سارے صحابہ کے ہوتے ہوئے حضور فرما رہے مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ حضور جانتے تھے میرے بعد اگر کائنات میں کوئی سب سے افضل ہے، میرے بعد اگر کوئی خلیفہ بننے کا اہل ہے، میرے بعد اگر کوئی مسلح نبوت پہ آ سکتا ہے، میرے بعد اگر میری امت کو کوئی سنبھال سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف صدیق اکبر سنبھال سکتا ہے۔ اس لیے حضور نے مسلح ابو بکر کے حوالے کیا، جب ابو بکر جانے لگے تو مسلح فاروق اعظم کے حوالے کیا۔ حضرت صدیق اکبر کا انتقال ہو گیا، اپنی بیٹی سیدہ عائشہ سے فرمایا عائشہ جب میرا انتقال ہو جائے نا مجھے اللہ کے نبی کے پہلو میں دفن کر دینا، مجھے اللہ کے نبی کے روضے میں دفن کر دینا۔ ہائے زندگی میں تو وفائیں کی ہی صحیح، مرنے کے بعد بھی وفا کا یہ عالم ہے، رسول اللہ سے جدا نہیں ہونا چاہتے۔ کہا میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے مجھے رسول اللہ کے پڑوس میں، مجھے رسول اللہ کے قدموں میں جگہ مل جائے۔ ہائے ابو بکر تو نے زندگی میں بھی نبی سے وفا کی، مرنے کے بعد بھی نبی سے وفا کی، آج بھی نبی کے ساتھ سوئے ہیں۔ کون ابو بکر جس کی وفاؤں کا کیا عالم ہے؟ بخاری کی حدیث ہے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر میں تھوڑی سی بات ہو گئی، تھوڑا سا جھگڑا ہو گیا، تھوڑی سی بحث ہو گئی، حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کو تھوڑا سا سخت سست کہہ دیا، حضرت عمر ناراض ہو کے جانے لگے۔ حضرت ابو بکر کو خیال آیا کہ میں نے عمر کو سخت سست کہا ہے، اس لیے کہا عمر مجھے معاف کر دو۔ حضرت عمر بڑے غصے میں تھے، فرمایا ابو بکر نہیں میں تمہیں معاف نہیں کرتا۔ عمر غصے ہو کر چلے گئے۔ حضرت صدیق اکبر سیدھے اللہ کے نبی کی دربار میں گئے اور اللہ کے نبی سے جا کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلطی میری تھی، میں نے عمر کو سخت سست کہا ہے، میں نے عمر کو برا بھلا کہا ہے، لیکن میں نے عمر سے معافی بھی مانگی ہے۔ عمر اتنے غصے میں تھے، عمر نے مجھے معاف نہیں کیا۔ یا رسول اللہ آپ عمر سے کہتے ابو بکر کو معاف کر دے، یا رسول اللہ آپ عمر سے کہتے ابو بکر کو معاف کر دے۔ اتنے میں حضرت عمر کو احساس ہوا کہ میں نے معاف نہیں کیا تو غلط کیا ہے۔ حضرت عمر اللہ کے نبی کی دربار میں آئے، بخاری کی روایت ہے جب حضرت عمر سامنے سے آئے اللہ
اللہ کے نبی کا چہرہ زرد ہو گیا، حضور کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ حضرت ابو بکر نے بھانپ لیا اللہ کے نبی ناراض ہو رہے، حضرت ابو بکر حضور کے پاؤں میں بیٹھ گئے، حضور کے گھٹنے دبانے لگے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلطی میری ہے، عمر کی کوئی غلطی نہیں، غلطی میری ہے، عمر کی کوئی غلطی نہیں، غلطی میری ہے، عمر کی کوئی غلطی نہیں، آپ عمر سے ناراض نہ ہو۔ میرے نبی نے عمر کو خطاب کیا، فرمایا عمر جب میں محمد نے اعلان نبوت کیا تھا تم سب نے کہا تھا تو جھوٹا ہے، اکیلا ابو بکر تھا جس نے کہا تھا آپ سچے ہیں، تم سب نے مجھے جھٹلا دیا تھا، ابو بکر نے میری تصدیق کی تھی، تم سب نے مجھے جھوٹا کہا تھا، ابو بکر نے مجھے سچا کہا تھا، تم سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا تھا، ابو بکر نے میرا ساتھ نبھایا تھا، آج تم ابو بکر کے ساتھ ایسا کرتے ہو۔ سن لو ابو بکر اس کائنات میں سب سے زیادہ مجھے محبوب ہے، سب سے زیادہ مجھے پسند ہے۔ سنو جس نے ابو بکر کو تکلیف دی اس نے ابو بکر کو تکلیف نہیں دی بلکہ مجھ محمد کو تکلیف دی۔ ابو بکر نے کہا ختم کر رہا ہوں، ابو بکر نے کہا مجھے اللہ کے نبی کے روضے میں دفن کر دینا۔ حضرت ابو بکر کا جنازہ حضرت عمر نے پڑھایا، جنازہ پڑھانے کے بعد روضہ رسول اللہ پہ لے جایا گیا۔ حضرت ابو بکر کی میت کو روضہ رسول اللہ پہ رکھا گیا۔ حضرت ابو بکر نے کہا تھا دفن کرنے سے پہلے اجازت بھی لے لینا، اگر اجازت مل جائے تو دفن کر دینا، اگر اجازت نہ ملے تو روضہ رسول اللہ میں دفن نہ کرنا، جنت البقیع کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ حضرت صدیق اکبر کی میت کو لایا گیا، روضہ رسول اللہ پہ رکھا گیا، اجازت مانگی گئی، آقا آپ کا غلام آیا ہے، آقا آپ کا ابو بکر آیا ہے، آپ کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہے۔ حدیث میں ہے روضہ رسول اللہ کا دروازہ خود کھلتا ہے، آواز آتی ہے ادخل الحبیب الی الحبیب، محبوب کو محبوب کے پہلو میں دفن کر دو۔ حضرت صدیق کو اللہ کے نبی کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ آج بھی صدیق پیغمبر کے ساتھ ہے۔ حضور فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، سب سے پہلے میں اپنی قبر سے اٹھوں گا، میرے ساتھ ابو بکر اٹھیں گے، میرے ساتھ عمر اٹھیں گے۔ حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن میں ابو بکر عمر کے درمیان میں چل رہا ہوں گا۔ حضور فرماتے ہیں جب میں محمد جنت میں جاؤں گا، میں جنت میں محمد اکیلا نہیں جاؤں گا، ابو بکر بھی محمد کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ ابو بکر وہ ہے جس کی زندگی بھی نبوت کا عکس ہے، ابو بکر وہ ہے جس کی وفات بھی نبوت کا عکس ہے، ابو بکر وہ ہے جو انبیاء کے بعد اس کائنات میں سب سے اعلیٰ ہستی ہے، ابو بکر وہ ہے کائنات میں کوئی بھی ابو بکر کا مقابلہ نہیں کر سکتا، ابو بکر وہ ہے جس کے طریقے کو حضور نے اپنا طریقہ کہا، ابو بکر وہ ہے جس کی سنت کو حضور نے اپنی سنت کہا، فرمایا جس طرح میرے طریقے پہ چلو گے کامیاب ہو جاؤ گے، فرمایا ایسے ابو بکر کے طریقے پہ چلو گے تو بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں صحابہ کرام سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ صحابہ ہوں یا اہل بیت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہماری آنکھوں کا نور ہے، ہمارے دل میں صحابہ بھی بستے ہیں، اہل بیت بھی بستے ہیں، دونوں کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور جس کے دل میں صحابہ اور اہل بیت کی محبت نہ ہو، جو صحابہ پہ طعن و تشریح کرے، ہم انہیں دائرہ اسلام سے خارج سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی کامیابی چاہتا ہے اسے حضور کے صحابہ سے بھی محبت کرنی ہوگی، حضور کے اہل بیت سے بھی محبت کرنی ہوگی، صحابہ کے نقش قدم پہ چلنا ہوگا۔ اس لیے تو میرا رب کہہ رہا ہے آمنو کما آمن الناس، لوگوں ایمان بھی ایسے لاؤ جیسے محمد کے صحابہ لائے ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا